بھر چڑھ کر جہاں دیکھو وہاں پر وہ یہی اس کی بنیادی ضرورت، بنیادی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں نے آج نکاح کے معاملے میں شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے 8 دن میں 10 دن میں آپ دیکھیں گے ایک خاندان میں 2 خاندان الگ ہو رہے ہیں۔ شادی ہو کر 6 مہینے نہیں ہوا، 6 مہینے کے اندر خلا ہوا، طلاق ہوئی، پھر سے دوبارہ ان لوگوں کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک تو رشتہ یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملا، ایک لڑکی کے 1 سال کے اندر 3 نکاح ہوئے، پہلا نکاح ہوا ٹوٹ گیا، دوسرا نکاح کیے، پھر وہ معاملہ نہیں صحیح سنبھلا تو باپ نے کسی اور جگہ پر نکاح کیا۔ یہ ایک مذاق بن چکا ہے، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ذریعہ۔ اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہاری زندگی کا سکون اس میں ہم نے رکھا ہے۔ اس زندگی کے سکون کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، کوئی معمولی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ لے کر جاتے ہیں کسی کا لڑکی کا رشتہ ہو، بالخصوص کسی لڑکے کو لے کر جاتے ہیں لڑکیوں کے گھر، تو یہ بہت بری چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ گھروں کے اندر جانا اور بار بار لڑکی کو دیکھنا۔ ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی لوگ گئے، جانے کے بعد ایک بار گئے بچی کو دیکھ کر واپس آئے، پھر جانے کے بعد دوبارہ پھر 8 دنوں کے بعد پھر گئے، پھر دیکھ کر واپس آئے، پھر کہے کہ کوئی اور دیکھنا ہے، کوئی اور دیکھنا ہے، کوئی اور آدمی آتا رہا، کوئی چیچا آتا رہا، کوئی پھوپھی آتی رہی، ہر 8 دن میں ایک مرتبہ اس کے گھر جانا، اس لڑکی کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد ہر بار میں خامی نکالنا۔ کوئی پھوپھی آئی، پھوپھی آ کر ایک خامی نکالتے، بچی کے بال تھوڑے کم ہیں۔ ایک اور عورت، کوئی اور خاتون گھر کے اندر آئی، لڑکی کو دیکھی، کچھ اور خامی، بار بار آ رہے ہیں، بار بار خامیاں نکال کر جا رہے ہیں۔ شریعت سختی کے ساتھ تعلیم دیتی ہے، آپ کسی کے لڑکی کے گھر رشتہ دیکھنے کے جا رہے ہیں تو اس لڑکی کے گھر والوں کے جذبات کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہے۔ آپ کو بھی سوچنا ہے کہ میری بھی بچی ہوگی، میری بھی لڑکی ہوگی تو میرے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا، کتنی تکلیف پہنچے گی ان کو اگر ہم جا کر دیکھیں گے بار بار اور نہیں کہیں گے، رشتہ نہیں بنائیں گے تو ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ یہ جذبات کی بھی تعلیم شریعت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں جا کر نسخ نکالنا، کسی کا بھی نکالنا، شریعت نے اجازت دی، آپ کو دیکھیں، آپ کئی بار جا کر دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو خاموشی کے ساتھ واپس باہر آ جائیں، کہہ دیں کہ رشتہ منظور نہیں ہے، یہاں تک صحیح ہے، لیکن ناپسند آنے کے بعد وہاں پر خامیاں نکالنا، ان کے خاندان کی خامیاں نکالنا، اس لڑکی کی خامیاں نکالنا، اس کے اندر کچھ کمی نکال کر لوگوں میں بولنا، یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ شریعت بڑی سختی کے ساتھ منع کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ آدمی، اسی آدمی سے آپ مشورہ کریں گے، ہر ایرے غیرے سے مشورے کریں گے تو پھر وہ مشورہ نہیں ہوگا۔ وہ شریعت نے سکھایا کہ مشورہ اسی آدمی سے طلب کیا جائے گا جو پہلے اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے بعد اس کے پورے معاملات صحیح ہو۔ اور جو لوگ مشورہ دیتے ہیں شریعت ان کو بھی تعلیم دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ مشورہ دے رہے ہیں آپ، امانت کے طور پر مشورہ دیں۔ کسی بھی معاملے میں کسی کو مشورہ دے رہے ہیں آپ، صرف شادی بیاہ کا موقع ہی نہیں، شادی بیاہ کے موقع کے علاوہ بھی آپ کسی کو کوئی آدمی آپ سے آ کر مشورہ مانگ رہا ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کھولنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ لانا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا اگر میں کروں گا، کیسا رہے گا میں کروں گا، تو مشورہ دینے والے کے لیے امانت ہے یہ مشورہ۔ اس کے حق میں آپ خیر ہے تو ہی آپ مشورہ دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز لائی جا رہی ہے، جو چیز بیچنے کے لیے دکان میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، اگر لائی جائے تو وہ چیز چلے گی نہیں، بکے گی نہیں، نقصان ہوگا۔ معلوم رکھنے کے باوجود آپ اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے لے کر آؤ، بہت اچھا چلے گا، جھوٹ بول کر غلط مشورہ دیں گے آپ، خیانت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہوگی ان لوگوں کو جو اس طرح کے غلط مشورے دیتے ہیں، خیانت کے برابر ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر جب بھی کوئی آدمی مشورہ لیتا ہے آپ سے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے صحیح معلومات تو آپ وہی بتائیں گے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تو آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق صحیح نہیں، اس کا کردار صحیح نہیں، اس کے معاملات صحیح نہیں، اس کے دوست احباب کا جو رہنا سہنا ہے وہ صحیح نہیں، اس کی دوستی، اس کی جو لوگوں کی صحبت ہے اس کی صحبت صحیح نہیں، آپ کو معلوم رہنے کے باوجود آپ بس اس آدمی کی محبت میں اگر آپ غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ اچھا بچہ ہے، غلط رہنے کے باوجود اگر آپ اس کے حق میں اچھا مشورہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی خیانت ہوگی، بہت بڑی خیانت۔ اللہ کے پاس ایسے لوگوں کو بہت سختی کے ساتھ پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن، غلط مشورے دے کر۔ یا تو آپ اس کے اندر کچھ خامی ہے تو خامی کو بیان کریں گے رشتے کے موقع پر۔ دیکھیے شریعت نے کہاں تک تعلیم دی، کسی کی غیبت کرنا منع ہے، کسی کی غیبت کرنا، چغلی بد پیچھے بولنا منع ہے،
لیکن شادی بیاہ کے موقع پر ایک ایسا موقع ہے یہاں پر شریعت ان کی غیبت نہیں بلکہ ان کے بارے میں بولنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثلا کسی کا گھر اچھا نہیں ہے، ان کے گھر میں ایک معاملہ بہت خراب ہے، اس معاملے کو میں کوئی آدمی میرے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا تو میں ان کے گھر کا معاملہ اس آدمی کو سنا سکتا ہوں بطور راز کہ بھائی ان کے گھر کے اندر یہ معاملہ چلتا ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ رشتہ ہو جائے گا تو آگے چل کر وہ پورے خاندان کو جھیلنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے اس کی خامی کو، اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے، ان خاندانوں کے اندر کیا کمی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، بات آپ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ بھی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا جب خلا ہوا تو آپ کے پاس صحابہ کے نکاح، دیکھیے اللہ کے نبی نے مشورے کیسے دیا کرتے اللہ کے نبی، آپ کے پاس نکاح کے پیغامات آئے، کئی صحابہ نے پیغام بھیجا، بالخصوص حضرت معاویہ نے، ابو جہم نے رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت اسامہ کا بھی رشتہ آیا، کئی صحابہ کا رشتہ حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس آئے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کئی رشتے آ رہے ہیں، میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ کس سے نکاح کروں۔ میرے پاس ان کا نکاح، معاویہ کا بھی رشتہ آیا ہے، ابو جہم کا بھی رشتہ آیا ہے، اور بھی کئی صحابہ کے نام وہاں پر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا، پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی ہو، اللہ اکبر، کبھی ملے گا نہیں آپ کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان صحابہ کی کچھ باتیں بتائی، وہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہیں، ونعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی باتیں غیبت کے اندر شامل نہیں۔ کیا باتیں بتائی؟ حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ معاویہ کا رشتہ آیا ہے۔ دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ معاویہ مالی حالت سے تھوڑا کمزور ہیں، مالی حالت ان کی تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر لڑکی چاہتی ہے، ہر لڑکی کا باپ چاہتا ہے کہ اس کی لڑکی آگے جا کر خوشحال رہے، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، مالی طور پر اس کی لڑکی خوش رہے، تو لڑکی بھی چاہتی ہے کہ وہ مالی طور پر آگے کی زندگی اچھی گزارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہا کہ حضرت معاویہ کی حالت مالی طور پر تھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ اور رہی بات ابو جہم کی، ابو جہم کبھی کبھار غصے میں آ کر اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ دو باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ معاویہ کی مالی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ غریب ہیں، کیوں کر رہے ہیں شادی ان سے، ایسے نہیں کہا اللہ کے نبی نے، مشورہ دینے کا طریقہ ہے یہ، بتایا ان کو کہ معاویہ کی مالی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑے کمزور ہیں وہ مال کے سلسلے میں، اور ابو جہم کی حالت کیا ہے، کبھی غصہ آ جائے تو ان کا بیویوں پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، غصے کے زیادہ ہیں، غصے والے ہیں۔ یہ دو مشورے دینے کے طریقے تھے اللہ کے نبی نے، اور پھر آگے اللہ نے مشورہ دیا کہ میری رائے ہے، اگر تم چاہو تو قبول کرو یا تو کوئی بات نہیں، اسامہ کا تم رشتہ قبول کر لو، اسامہ بن زید کا رشتہ تم قبول کر لو، شاید یہ میرے لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس نے اللہ کے نبی کے مشورے کو پسند کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ ایک جمعہ قبل ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر معاشرے کے جو بگڑتے حالات اور اس کا حل، اسی عنوان کے تحت اسی علاج کے جو چیزیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں انہی میں سے ایک مسئلہ تھا نکاح کا مسئلہ، اسی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں بھی اسی سے ملتی جلتی ایک اور کڑی شادی بیاہ کے حوالے سے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر
جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، جس حالات سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر جس طریقے کے شادیاں ہو رہی ہیں، یا پھر رشتوں کے معاملے میں جو لوگ جیسے کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں آج کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ شریعت نے ہمیں وہ تمام تعلیمات سکھائی ہیں۔ ہر معاملے کے اندر شریعت نے باریک سے باریک معاملہ بھی اگر کوئی مومن کرتا ہے، کسی سے لین دین ہو، کسی سے بول چال ہو، کسی سے کوئی اور معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر شریعت نے کچھ آداب سکھائے، کچھ تعلیمات بتائی کہ معاملہ ایسا کرو۔ اگر مومن صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق اپنے معاملات کرتا ہے، اس کا ہر معاملہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر اس معاملے کے اندر آگے چل کر کسی طرح کی رکاوٹیں، کسی طرح کی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی آدمی شریعت کو چھوڑ کر اپنے منمانی طور پر کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، ضروری نہیں کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، شادی بیاہ تو ایک عنوان ہے، اس کے علاوہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی آدمی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا آگے چل کر وہ معاملہ صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہوتا، یا پھر اس میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، یا پھر اس میں کچھ پریشانیاں آتی ہیں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں وہ آدمی گھر جاتا ہے۔ اس لیے شریعت بار بار متنبہ کرتی ہے کہ جو جو تعلیمات شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں، ان تعلیمات پر کما حق ہو اگر ہم ادا کریں گے، ان تعلیمات کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، کسی معاملے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہوگی۔ جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی درمیان میں ہم نے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت کا جوڑا، عورت کے لیے مرد کا جوڑا، تم ہی میں سے ہم نے آپس میں دونوں کو جوڑے کے طور پر ہم نے بنایا ہے، تاکہ لتسکنوا الیہا، کہ آپس میں تم سکون حاصل کرو۔ اور پھر ہم نے تم دونوں کے درمیان میں محبت پیدا کی، محبت قائم کی، جو بے پناہ محبت جو کسی اور رشتے میں نہیں نظر آتی۔ الغرض، محترم حاضرین، شادی بیاہ کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ اس موقع کے اندر نکاح کی جو سنت عمل میں آتی ہے، یہ بڑا اہم اور نازک موقع ہے، چاہے وہ لڑکے کی جانب سے بھی ہو یا لڑکی کی جانب سے ہو، یہ بڑا اہم اور نازک موقع ہے۔ اس لیے اس نازک موقع کے طور پر کیوں ہوگا، اس نازک موقع کیوں ہے؟ کیونکہ اگر اس موقع پر اگر کسی اچھے لڑکے کو غلط لڑکی مل گئی تو پھر اس کو زندگی پوری اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اگر کسی اچھی لڑکی کو ایک خراب لڑکا مل گیا تو پھر اس کی آگے آنے والی زندگی پوری اطمینان، سکون سب چلا جائے گا، دونوں خاندانوں کے سکون اڑ جائیں گے۔ بہت ہی بڑا نازک موقع ہے یہ شادی کا موقع، اتنا نازک موقع ہے، اس لیے شریعت نے باریک سے باریک تعلیمات سکھائی کہ اس معاملے کے اندر جب آپ جا رہے ہیں، اس موقع آپ کو وہاں تک پہنچا ہے کہ آپ کو اب یہ موقع میں کام کرنا ہے، دونوں خاندانوں کو ملانا ہے، یا اپنے لڑکے کی شادی کرنا ہے یا لڑکی کی شادی کرنا ہے، ان تعلیمات کو آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں خاندانوں کے سکون اڑ جائیں گے، دونوں خاندانوں میں پریشانیاں، الجھنیں، لڑائی جھگڑے، فسادات، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے بڑا نازک موقع ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے تعلیم شریعت کیا دیتی ہے؟ جب بھی آپ کبھی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، شریعت پہلی بنیادی تعلیم دیتی ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ پہلا بنیادی کام، چاہے وہ لڑکے کی جانب سے ہو یا لڑکی کی جانب سے، بنیادی کام پہلے ہمیں استخارہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، دعا کرنا ہے نماز پڑھ کر کہ اے اللہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط؟ ہر معاملے میں کرنا ہے، بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح میں، نکاح سے پہلے، جوڑے ملنے سے پہلے، یہ رشتے بننے سے پہلے استخارہ کر کے رشتوں کو بنائیں، استخارہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر ہمارے لیے خیر ہے تو اس رشتے کو تو کامیاب کر دے، آگے چل کر اس رشتے میں ہمارے لیے خیر ہے، کسی طرح کی آفتیں نہیں ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں، کسی طرح کی الجھنیں نہیں ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ اگر ہم اس میں زندگی گزار سکتے ہیں تو ہمارے لیے اس معاملے کو خیر کر دے۔ اگر ہمارا معاملہ خیر نہیں ہے اس میں تو پھر تو اس کو رکا دے،
اس میں کسی طرح کی رکاوٹیں پیدا کر دے، آپ اللہ سے استخارہ کی دعا کریں گے تو بالخصوص آپ کی وہ دعا کے مطابق وہ معاملہ آپ کے حق میں خیر ہوگا تو ہو جائے گا، یا تو ورنہ پھر رک جائے گا۔ بنیادی تعلیم پہلی چیز کہ استخارہ کریں، اور اس کے بعد استخارہ کے بعد استشارہ کرنا ہے۔ استشارہ کیا ہے؟ استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، اور استشارہ یہ ہے کہ لوگوں سے مشورے طلب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ معاملہ کرنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے مشورے بھی لینا ہے۔ اس معاملے کے تحت کسی لڑکے کا رشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ لوگوں سے مشورہ کریں کہ آپ کیا فلاں لڑکے کو جانتے ہیں، یا آپ فلاں لڑکی کو جانتے ہیں، ان کے گھر والوں کو جانتے ہیں، یا ان کے خاندان والوں کو جانتے ہیں۔ آپ لوگوں سے مشورہ کریں کہ ہمارے گھر کا لڑکا اگر ان کی لڑکی کو ہم اگر بہو بنا کر لائیں گے، یا ان کی لڑکی ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے گی، تو یہ گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے۔ لوگوں سے مشورے طلب کرنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے۔ صرف استخارہ کر کے بیٹھ جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ استخارہ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے مشورے بھی کریں گے۔ عربی کا قول ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور جو آدمی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ آدمی کبھی الجھنوں میں نہیں گرتا۔ مشورے کر کے ہر ایک سے مشورہ طلب کر کے جب کوئی کام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو آگے چل کر آدمی کو رسوائی دیکھنے کو نہیں ملے گی، ناکامی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح سے مشورے کے تعلق سے اس معاملے میں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلیظ لوگوں کے اندر ایک عادت دیکھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر مثلاً کسی کے پاس کسی کا رشتہ آتا ہے، اب لوگ مشورہ لینے کے لیے، اس لیے شریعت تعلیم دیتی ہے۔ دیکھیے کتنی باریک باریک تعلیمات ہے۔ شریعت نے مشورہ دینے کی تعلیم دی، اور مشورہ دینے کے حکم کے بعد پھر شریعت نے یہ بھی سکھایا کہ کن لوگوں سے مشورہ لینا ہے۔ ہر ایرے غیرے سے مشورہ نہیں لیا جاتا، ہر آنے جانے والے سے مشورہ نہیں۔ مشورہ بھی آپ اسی آدمی سے لیں گے جو آدمی ایک صاحب کمال ہو اپنی جگہ پر، ایک صاحب اثر و رسوخ رکھنے والا ہو، ایک اخلاقی مزاج اس کا ہو، نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، بالخصوص اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آپ کو لگے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ آدمی، اسی آدمی سے آپ مشورہ کریں گے۔ ہر ایرے غیرے سے مشورے کریں گے تو پھر وہ مشورہ نہیں ہوگا۔ وہ شریعت نے سکھایا کہ مشورہ اسی آدمی سے طلب کیا جائے گا جو پہلے اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے بعد اس کے پورے معاملات صحیح ہوں۔ اور جو لوگ مشورہ دیتے ہیں شریعت ان کو بھی تعلیم دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ مشورہ دے رہے ہیں آپ، امانت کے طور پر مشورہ دیں۔ کسی بھی معاملے میں کسی کو مشورہ دے رہے ہیں آپ، صرف شادی بیاہ کا موقع ہی نہیں، شادی بیاہ کے موقع کے علاوہ بھی آپ کسی کو کوئی آدمی آپ سے آ کر مشورہ مانگ رہا ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کھولنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ لانا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا اگر میں کروں گا، کیسا رہے گا میں کروں گا۔ تو مشورہ دینے والے کے لیے امانت ہے یہ مشورہ، اس کے حق میں آپ خیر ہے تو ہی آپ مشورہ دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز لائی جا رہی ہے، جو چیز بیچنے کے لیے دکان میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، اگر لائی جائے تو وہ چیز چلے گی نہیں، بکے گی نہیں، نقصان ہوگا۔ معلوم رکھنے کے باوجود آپ اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے لے کر آؤ، بہت اچھا چلے گا، جھوٹ بول کر غلط مشورہ دیں گے آپ، خیانت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہوگی ان لوگوں کو جو اس طرح کے غلط مشورے دیتے ہیں، خیانت کے برابر ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر جب بھی کوئی آدمی مشورہ لیتا ہے آپ سے، تو مشورہ دینے والے کو شریعت نے تعلیم دی کہ آپ صحیح مشورہ اللہ سے ڈر کر حق کے ساتھ مشورہ دیں گے۔ اب نکاح کے لیے کسی کا مشورہ آپ کے پاس آیا، لڑکے کے بارے میں لوگوں نے اگر آپ سے پوچھا کہ ہم فلاں لڑکے کو اپنی لڑکی دینا چاہتے ہیں، وہ لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، وہ لڑکا کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، صحیح معلومات، تو آپ وہی بتائیں گے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تو آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق صحیح نہیں، اس کا کردار صحیح نہیں، اس کے معاملات صحیح نہیں، اس کے دوست احباب کا جو رہنا سہنا ہے وہ صحیح نہیں، اس کی دوستی، اس کی جو لوگوں کی صحبت ہے اس کی صحبت صحیح نہیں، آپ کو معلوم رہنے کے باوجود آپ بس اس آدمی کی محبت میں اگر آپ غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ اچھا بچہ ہے، غلط رہنے کے باوجود اگر آپ اس کے حق میں اچھا مشورہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی خیانت ہوگی، بہت بڑی خیانت۔ اللہ کے پاس ایسے لوگوں کو بہت سختی کے ساتھ پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن، غلط مشورے دے کر۔ یا تو آپ اس کے اندر کچھ خامی ہے تو خامی کو بیان کریں گے رشتے کے موقع پر۔ دیکھیے شریعت نے کہاں تک تعلیم دی، کسی کی غیبت کرنا منع ہے، کسی کی غیبت کرنا، چغلی بد پیچھے بولنا منع ہے،
لیکن شادی بیاہ کے موقع پر ایک ایسا موقع ہے یہاں پر شریعت ان کی غیبت نہیں بلکہ ان کے بارے میں بولنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثلا کسی کا گھر اچھا نہیں ہے، ان کے گھر میں ایک معاملہ بہت خراب ہے، اس معاملے کو میں کوئی آدمی میرے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا تو میں ان کے گھر کا معاملہ اس آدمی کو سنا سکتا ہوں بطور راز کہ بھائی ان کے گھر کے اندر یہ معاملہ چلتا ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ رشتہ ہو جائے گا تو آگے چل کر وہ پورے خاندان کو جھیلنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے اس کی خامی کو، اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے، ان خاندانوں کے اندر کیا کمی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، بات آپ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ بھی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا جب خلا ہوا تو آپ کے پاس صحابہ کے نکاح، دیکھیے اللہ کے نبی نے مشورے کیسے دیا کرتے اللہ کے نبی، آپ کے پاس نکاح کے پیغامات آئے، کئی صحابہ نے پیغام بھیجا، بالخصوص حضرت معاویہ نے، ابو جہم نے رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت اسامہ کا بھی رشتہ آیا، کئی صحابہ کا رشتہ حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس آئے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کئی رشتے آ رہے ہیں، میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ کس سے نکاح کروں، میرے پاس ان کا نکاح معاویہ کا بھی رشتہ آیا ہے، ابو جہم کا بھی رشتہ آیا ہے، اور بھی کئی صحابہ کے نام وہاں پر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا، پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی ہو، اللہ اکبر، کبھی ملے گا نہیں آپ کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان صحابہ کی کچھ باتیں بتائی، وہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی باتیں غیبت کے اندر شامل نہیں۔ کیا باتیں بتائی؟ حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ معاویہ کا رشتہ آیا ہے، دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ معاویہ مالی حالت سے تھوڑا کمزور ہیں، مالی حالت ان کی تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر لڑکی چاہتی ہے، ہر لڑکی کا باپ چاہتا ہے کہ اس کی لڑکی آگے جا کر خوشحال رہے، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، مالی طور پر اس کی لڑکی خوش رہے، تو لڑکی بھی چاہتی ہے کہ وہ مالی طور پر آگے کی زندگی اچھی گزارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہا کہ حضرت معاویہ کی حالت مالی طور پر تھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ اور رہی بات ابو جہم کی، ابو جہم کبھی کبھار غصے میں آ کر اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ دو باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ معاویہ کی مالی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ غریب ہیں، کیوں کر رہے ہیں شادی ان سے، ایسے نہیں کہا اللہ کے نبی نے، مشورہ دینے کا طریقہ ہے یہ، بتایا ان کو کہ معاویہ کی مالی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑے کمزور ہیں وہ مال کے سلسلے میں، اور ابو جہم کی حالت کیا ہے، کبھی غصہ آ جائے تو ان کا بیویوں پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، غصے کے زیادہ ہیں، غصے والے ہیں۔ یہ دو مشورے دینے کے طریقے تھے اللہ کے نبی نے، اور پھر آگے اللہ نے مشورہ دیا کہ میری رائے ہے، اگر تم چاہو تو قبول کرو یا تو کوئی بات نہیں، اسامہ کا تم رشتہ قبول کر لو، اسامہ بن زید کا رشتہ تم قبول کر لو، شاید یہ میرے لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس نے اللہ کے نبی کے مشورے کو پسند کیا، اور آپ کے مشورے کے مطابق آپ نے نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کیا۔ اور آگے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ مشورے کے طور پر مجھے پیش کیا تھا، میں زندگی میں محسوس کر رہی تھی کہ اتنا پرامن زندگی میری گزری الحمدللہ، کہ ایسا بہترین شوہر مجھے اللہ کے نبی نے عطا کیا مشورے کے طور پر۔ تو مشورہ دینے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے، آپ کسی کی خامی کو بتا بھی رہے ہیں، کسی کی کمی کو بتا بھی رہے ہیں، تو ایسے انداز میں بتائیں اس کو کہ اس کو کبھی خامی نہ لگے، اس کو کمی نہ لگے۔ اور اسی طرح سے ایک بہت بڑی تعلیم شریعت کی اس نکاح شادی بیاہ کے موقع پر وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی کا دونوں کا آپس میں راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ طلاق کے معاملے ہو، چاہے وہ خلا کے معاملے ہو، جس تیزی کے ساتھ یہ رفتار بڑھ رہی ہے، آپ خواہ صاحب کے آفس میں جائیں، قضات کے آپ دفتر میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کچھ سال پہلے کبھی کبھار مہینے میں 2 مہینوں میں کوئی ایک معاملہ آتا، کوئی طلاق کا معاملہ یا خلا کا معاملہ، کئی مہینوں میں ایک مرتبہ دیکھا جاتا کہ ہاں لوگ بحث کرنے کے لیے یا کچھ معاملہ کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کے درمیان میں، تو طلاق خلے کی بات مہینوں میں کبھی ایک آدھ بار سنائی دیتی۔ آج معاملہ کیا ہے، روزانہ ہر دفتر، قضا دفتر، کتنے قاضیوں کے آفس ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کئی خاندان ٹوٹنے کے لیے، کہیں جوڑنے کے لیے، کئی رشتوں کا وہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ کچھ مہینے ہوئے شادی ہو کر توڑنے کے لیے وہاں پر لوگ پہنچے ہیں، شادی ہوئی کچھ مہینے نہیں گزرے، عرصہ نہیں ہوا، بس کچھ دنوں کے نئے دلہا دلہن نے اپنے شادی کو توڑنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں۔
اور یہاں معاملہ نہیں سدھرتا تو پھر پولیس اسٹیشن وہاں پر، اور وہاں نہیں ہوا تو پھر کورٹ وغیرہ کے چکر۔ یہ معاملہ ہوتا کب ہے؟ یہ بنیادی تعلیمات کو ہم چھوڑتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کا دونوں کا آپس میں راضی ہونا بنیادی شرط ہے۔ یہ کیسے شرط ہے؟ آپ ہر باپ کو، لڑکی کا باپ جو ہے اس کو تعلیم دی گئی، اس کو سکھایا گیا، شریعت نے حکم دیا کہ جب کسی لڑکے کے ساتھ آپ اپنے بچی کا رشتہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی بچی کو جا کر سنائیں گے، پہلے اسے بتائیں گے کہ ہم تیرا رشتہ وہاں پر کر رہے ہیں، کیا تم اس سے راضی ہے یا نہیں؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو پوچھ رہے ہیں جا کر کہ تمہیں رشتہ منظور ہے یا نہیں، ہمارے بچیاں کچھ منہ ہی نہیں کھول رہی ہیں، خاموش ہیں، حیا کے مارے، شرم کے مارے ہاں بھی نہیں کہہ پا رہی ہیں۔ ایسی شرم و حیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ اس کی ہاں ہے یا نہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر اس کی خاموشی ہے وہ تو خاموشی کو ہاں سمجھو، اگر کچھ کہتی ہے، اعتراض کرتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو رشتہ منظور نہیں، اگر خاموشی اختیار کرتی ہے تو اس کی خاموشی کو بھی تم ہاں سمجھو۔ تو ماں باپ کو یہ بنیادی تعلیم سکھائی گئی۔ اگر ماں باپ بچیوں کی یا بچوں کی رضامندی کو چھوڑ کر، ایسا نہیں کہ بس بچے جہاں پر بولے، ویسی بات نہیں ہے، آپ بچوں کی رضامندی بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر رضامندی کے بغیر ایسا ہی نکاح فورس زبردستی کے ساتھ نکاح ہوا تو کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد ایک تو معاملہ ایسا پیش آیا، کئی لاکھوں کے روپے خرچ کیے کچھ مہینوں پہلے، بس 4-5 مہینے کیا ہوا نکاح ہو کر، اتنے لاکھوں خرچ کر کے اتنی بڑی شادی انہوں نے کی، 4-5 مہینے زندگی دونوں نہیں گزاری، طلاق کا معاملہ آ کر بیٹھا، دونوں آپس میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ معاملات سب کب ہوتے ہیں؟ یہ سارے معاملات تبھی ہوتے ہیں جب ان تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب رشتہ مانگنے کی بات آتی ہے کسی سے، چاہے وہ کسی کے سامنے کسی کو رشتہ پیش کرنا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی والے رشتہ کبھی آگے بڑھ کر نہیں پوچھیں گے۔ ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی اپنے بہن کا رشتہ کسی اور کے سامنے پیش کریں، یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے ایک رسم کیا ہے؟ وہ یہ کہ لڑکے والے خود آئیں، آ کر پوچھیں کہ ہم آپ کی لڑکی سے شادی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی لڑکی کو ہم رشتہ بھیج رہے ہیں، لڑکے والے آ کر پوچھیں گے، لڑکی والے آگے بڑھ کر پوچھنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور آج بھی کئی لوگ اس رسم پر عمل کر رہے ہیں کہ رشتہ پوچھنا چاہتے ہیں، سگے بھائی ہیں، سگے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ہم اپنی بات نکاح کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ لڑکی والے ہم نہیں بولنا، لڑکے والے ہی بولنا اگر آگے بڑھ کر لڑکی۔ یہ شریعت کی ایسا کوئی پابند نہیں ہے، شریعت حکم دیتی ہے اگر آپ کے نگاہ میں کوئی اچھا لڑکا ہے، نکاح خیر متقی پرہیزگار لڑکا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اچھا خاندان ہے، نیک گھرانہ ہے، تو لڑکی کا باپ خود آگے جا کر پوچھے گا، لڑکی کا بھائی خود آگے جا کر پوچھے گا، اس کے بھائی اس کا باپ نہیں ہے، اس کے سرپرست جو ذمہ دار ہیں وہ خود آگے بڑھ کر پوچھیں گے۔ شریعت اس کی تعلیم دیتی ہے، یہاں تک کہ اتنی تعلیمات شریعت نے سکھائی، اگر لڑکا اگر متقی پرہیزگار ہے، اگر کسی لڑکی کو اجازت دی گئی، یہاں تک کہ اگر اس کی عبادت کو دیکھ کر، اس کے ایمان کو، اس کے تقوی کو دیکھ کر کوئی لڑکی اگر رشتہ پسند کرتی ہے تو اپنے ولی کو، اپنے باپ کو یا پھر اپنے بھائی کو اجازت ان کو رشتہ وہاں پر سنا سکتی ہے کہ فلاں لڑکا ہے، بڑا اللہ کا ڈرنے والا بندہ ہے، فلاں لڑکا ہے، ان کا بیٹا ہے فلاں کا، ان کی عبادت کو، اس متقی پرہیزگاری کو دیکھ کر لڑکی کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے ولی کے سامنے یا باپ یا بھائی کے سامنے اجازت پیش کر سکتی ہے، اجازت مانگ سکتی ہے کہ میں رشتہ وہاں پر کرا، درخواست کر سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے کیسی باریک باریک تعلیمات ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، مدین پہنچنے کے بعد وہاں پر کوئی اجنبی شہر، کوئی آپ کو پہچاننے والا نہیں، ایسے اجنبی شہر میں آپ اجنبی مسافر بن کر گئے، جا کر انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، جانوروں کو پانی پلا کر وہاں پر بھجا دیے۔ وہ معاملہ ہونے کے بعد جب لڑکیاں گھر پہنچی تو باپ نے پوچھا، یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، انہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام نہیں ہے، اصحاب مدین کہا گیا، یہ بس ایک بزرگ ہیں مدین کے۔ یہ انہوں نے کہا کہ آج بات کیا ہے کہ تم جلدی گھر واپس پہنچی؟ بچیوں نے کہا کہ دراصل ایک نوجوان وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہماری مدد کی، سارا ماجرا سنایا، تو کہا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ ہم دے دیں گے، کچھ اجرت دے دیں گے۔
جب لڑکیاں وہاں پر، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی وہاں پر پہنچی، قرآن کہتا ہے جو آیاتیں وہاں پر نازل ہوئی، جب انہیں بلایا گیا، کہا کہ ہمارے ابو بلا رہے ہیں آپ کو جو احسان آپ نے ہم پر کیا ہے اس کا بدلہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچی تو پہنچنے کے بعد فوری بعد پورا واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں مصر سے کیوں بھاگ کر آیا، کیا ماجرا ہوا۔ سنانے کے بعد کہا خا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سارے باتیں ہوئی۔ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچیاں درخواست کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہ ابا جان بڑا ہی اچھا لڑکا ہے۔ ایک لڑکی کہہ رہی تھی، کہا کہ ہم انہیں کام کرنے کے لیے، بطور کام کرنے کے لیے مزدور کے طور پر ہم اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، بڑا اچھا مزاج کا بندہ ہے، بڑا طاقتور ہے، نوجوان ہے، اچھے اخلاق کا ہے، قرآن کی آیتیں، کہا کہ یہ بہت ہی عمدہ آدمی ہے، اس کو ہم بطور ایک نوکر کی طرح، کام کرنے والے کی طرح ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے اجرت دے کر۔ حالانکہ لڑکی اس لڑکے کے بارے میں کہہ رہی تھی باپ بڑا دور اندیش تھا، باپ نے بچی کی دور اندیشی کو سمجھا، اس لیے قرآن نے فوری اس کے بعد کیا نازل فرمائی؟ بیٹی کی اس درخواست کے فوری بعد باپ نے بچے سے درخواست کی، لڑکے سے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، کہا کہ میں تمہیں میری دونوں لڑکیوں میں سے لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کی درخواست کے فوری بعد جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کا نکاح میں تمہارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، تمہارے گھر میں تمہیں گھر کا داماد بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی آگے بڑھ کر کسی متقی پرہیزگار گھرانے کی جانب اشارہ کرتی ہے یا لڑکے کی جانب اشارہ کرتی ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ باپ کو، ماں باپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک بہت بنیادی تعلیم وہ یہ کہ انتخاب کرتے وقت عمومی طور پر لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، کہا یا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو یا اس کے خاندان کو، اور آخر میں دینداری۔ اگر وہ مالدار ہے تو کوئی لوگ رشتہ مالداری کی طرف دیکھتے ہیں، کتنے بڑی مالدار ہے، یا پھر کوئی حسب و نسب، بڑا خاندان ہے یا نہیں وہ دیکھتے ہیں، یا پھر نہیں تو پھر اس کی خوبصورتی، اس کا خاندان، اس کا مال، اور چوتھے نمبر پر دینداری دیکھی جاتی ہے۔ قرآن شریعت نے کہا کہ تم دینداری پر زیادہ فوکس کرو، دینداری ہے تو ہی رشتہ آگے بڑھاؤ، پہلے دینداری کو دیکھو، بعد میں تمام چیزیں۔ دینداری کے ساتھ مالداری ہے تو اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ اس کا اچھا خاندان ہے، حسب و نسب بڑا خاندان ہے، اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر دینداری نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، خاندان والی بھی ہے، تو پھر بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ رشتہ آپ کے لیے۔ جہاں پر ساری چیزیں ہو، اس کے پاس مال بھی ہو، اس کے پاس خاندان بھی ہو، اور اس کے پاس خوبصورتی بھی ہو، یہ ساری چیزیں رہنے کے باوجود دینداری نہیں ہے، تو ایسے رشتے اگر آپ کریں گے تو حالت یہی ہوگی، وہی حالت دیکھنے کو ملے گی آپ کو۔ کچھ لمحات بعد، کچھ مہینوں بعد دینداری نہیں ہے تو پھر معاملے بگڑ جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ آپ دیندار دیکھیں گے، اور دینداری کے ساتھ آپ اخلاق کو دیکھیں گے۔ اس کی تفسیر میں کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف دینداری نہیں ہے، دینداری کے ساتھ اس لڑکے کا ہو، لڑکی کا ہو، اخلاق کو دیکھنا بھی شرط ہے۔ مثلا کوئی ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہے، کبھی فجر کی نماز اس کی چھوٹتی نہیں، فجر سے تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھتا ہے، لڑکا ہو مثال کے طور پر، پورے 5 وقتوں کا پابند ہے، کوئی اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹتی نہیں، ایسا متقی پرہیزگار کہ بس دیندار ہے اور اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ جب بھی باہر جاتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے اس کے پاس، لوگوں سے معاملہ کرتا ہے بول چال نہیں ہے اس کے پاس، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ کچھ بھی آداب نہیں ہے اس کے پاس، بس دیندار ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازوں کا پابند ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ شریعت نے تعلیم دی دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے اخلاق کو بھی سامنے رکھا جائے گا کہ اخلاق والا ہے یا نہیں، اس کا کردار کیسا ہے۔ بس آپ مسجد میں آ گئے، دیکھا کہ بس کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو بچہ پابندی کے ساتھ آ رہا ہے، بس نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، آپ کو پتہ چلا کہ متقی ہے تو پھر آپ بازار میں جائیں گے، جا کر اس کے کردار کے بارے میں معلوم کریں گے، اس کے اخلاق کے بارے میں معلوم کریں گے، یہ کیسے اخلاق کا بچہ ہے، کیسے اخلاق ہے اس کے، کیسا کردار ہے اس کا۔ اگر آپ اخلاق کے بغیر صرف دینداری کو دیکھ کر بھی دیں گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ اسے شریعت نے تعلیم دی صرف اخلاق ہی نہیں چلے گا، صرف دینداری نہیں، بلکہ دونوں چیزیں، اخلاق بھی چاہیے اور دینداری بھی چاہیے۔ اگر اخلاق کو چھوڑ دیں گے آپ،
دینداری کو نظر رکھیں گے، دینداری میں کسی ایک چیز کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، ایسے رشتے کریں گے تو آپ بڑے فساد ہو جائیں گے زمین کے اندر، بڑے لڑائی جھگڑے، بڑے بڑے معاملات، یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب یہ ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے، ایک چیز اور بھی اس سے پہلے، کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی لڑکا، کوئی ماں باپ، ذمہ دار جو بھی ہیں، اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اجازت دی گئی کہ شادی نکاح سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو دکھایا جا سکتا ہے۔ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے اور لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، بس شرط یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا ارادہ پختہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بس ہر گھر کے اندر گئے، ہر رشتے کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، ہر لڑکی کو دیکھتے، نہیں، آپ پہلے تحقیقات کر لیں گے۔ تحقیقات کرنے کے بعد آپ کو ساری چیزیں پسند آنے کے بعد آخری سٹیج وہ آخری ہے، اس کے بعد آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہاں تک سارے معاملات پیچھے کے آپ کو صحیح لگ گئے، آپ کا گھرانہ سب سمجھ میں آ گیا آپ کو، بس آگے بس بچی کو ایک بار دیکھنا ہے تو اس ایک بار دیکھ کر آپ نکاح کر لیں گے، اجازت ہے آپ کو۔ ایسا نہیں کہ بس بچی کو دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد بچی کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نے رشتہ کینسل کر دیا۔ بہت بری چیز ہے معاشرے کے اندر، کئی لوگوں کے اندر لوگوں کو اندر دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ گھروں کے اندر جو رشتے لے کر جاتے ہیں، کسی کا لڑکی کا رشتہ ہو، بالخصوص کسی لڑکے کو لے کر جاتے ہیں لڑکیوں کے گھر، تو یہ بہت بری چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ گھروں کے اندر جانا اور بار بار لڑکی کو دیکھنا۔ ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی لوگ گئے، جانے کے بعد ایک بار گئے، بچی کو دیکھ کر واپس آئے، پھر جانے کے بعد دوبارہ پھر 8 دنوں کے بعد پھر گئے، پھر دیکھ کر واپس آئے، پھر کہے کہ کوئی اور دیکھنا ہے، کوئی اور دیکھنا ہے، کوئی اور آدمی آتا رہا، کوئی چیچا آتا رہا، کوئی پھوپھی آتی رہی، ہر 8 دن میں ایک مرتبہ اس کے گھر جانا، اس لڑکی کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد ہر بار میں خامی نکالنا۔ کوئی پھوپھی آئی، پھوپھی آ کر ایک خامی نکالتے، بچی کے بال تھوڑے کم ہیں، ایک اور عورت، کوئی اور خاتون گھر کے اندر آئی، لڑکی کو دیکھی، کچھ اور خامی، بار بار آ رہے ہیں، بار بار خامیاں نکال کر جا رہے ہیں۔ شریعت سختی کے ساتھ تعلیم دیتی ہے، آپ کسی کے لڑکی کے گھر رشتہ دیکھنے کے جا رہے ہیں تو اس لڑکی کے گھر والوں کے جذبات کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہے۔ آپ کو بھی سوچنا ہے کہ میری بھی بچی ہوگی، میری بھی لڑکی ہوگی تو میرے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا، کتنی تکلیف پہنچے گی ان کو اگر ہم جا کر دیکھیں گے بار بار اور نہیں کہیں گے، رشتہ نہیں بنائیں گے تو ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ یہ جذبات کی بھی تعلیم شریعت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں جا کر نسخ نکالنا، کسی کا بھی نکالنا، شریعت نے اجازت دی، آپ کو دیکھیں، آپ کئی بار جا کر دیکھیں، اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو خاموشی کے ساتھ واپس باہر آ جائیں، کہہ دیں کہ رشتہ منظور نہیں ہے، یہاں تک صحیح ہے، لیکن ناپسند آنے کے بعد وہاں پر خامیاں نکالنا، ان کے خاندان کی خامیاں نکالنا، اس لڑکی کی خامیاں نکالنا، اس کے اندر کچھ کمی نکال کر لوگوں میں بولنا، یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ شریعت بڑی سختی کے ساتھ منع کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری چیز وہ یہ کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ میں بھی آج خطبے کا موضوع یہی تھا دراصل کہ یہ ولی ہوتا کون ہے۔ اب عام طور پر دیکھیں گے نکاح کی جو کارروائی ہوتی ہے ایجاب و قبول کی، اس موقع پر کئی لوگ ولی کا نام جب لکھانے کے لیے آتا ہے تو لوگ کسی کا نام لکھا دیتے ہیں۔ دراصل ولی ہوتا کون ہے؟ سرپرست۔ کون سرپرست؟ جس کے سرپرستی میں لڑکی بچپن سے پیدا ہو کر جوان ہوئی، اس کا سرپرست کون ہے؟ باپ ہے عمومی طور پر۔ باپ نے اس کو پیدا کیا، اسے کھلایا پلایا، اسے بڑا کیا، اسے جوان لڑکی ہوئی، رشتہ پوری شادی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے باپ ولی ہے اس کا۔ اگر باپ لڑکی کا موجود نہیں ہے، انتقال ہوا ہے، تو اس کے بعد اس کا بھائی اس کے نمبر پر آتا ہے۔ باپ کی غیر موجودگی میں بھائی ولی بنتا ہے۔ اگر باپ بھی نہیں ہے، اس کو خاص بھائی بھی نہیں ہے، اس کے بعد اس کے آتے ہیں اس کے ددیال کا رشتہ، چاچا ہو یا بڑے با ہو، یہ رشتے وہاں پر۔ اگر چاچا بڑے با بھی نہیں ہے تو پھر نانیال کا رشتہ، اس کے ماموں وغیرہ، اس کے نانا یا دادا دادی یا دادا یا چاچا بڑے با، یا پھر نانیال کا رشتہ نانا ہو یا ماموں ہو، یہ قریبی رشتہ دار لڑکی کے ولی بنتے ہیں۔ کوئی دوست ہے، بس اس کا بڑا آدمی ہے، اس کو لا کر ولی بنا رہے نکاح کے اندر۔ کوئی دوست ہے، رشتہ کوئی خونی رشتہ نہیں، یہ خون کا کوئی رشتہ ہے، ان کو لا کر ولی وہاں پر بنا کر بٹھا رہے ہیں۔ بڑے بزرگ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، ان کو ولی بنا رہے ہیں۔ یہ ولی بنانا دراصل باپ ہے۔ اگر باپ موجود ہے تو باپ کی موجودگی میں کسی کو ولی نہیں بنایا جائے گا، باپ ہی ولی بنے گا۔ باپ نہیں ہے تو بھائی کے رہتے ہوئے کوئی اور ولی نہیں بنے گا۔
جب تک کہ قریبی رشتہ دار بھائی باپ یہ سب سے قریب رشتے ہیں، ان کے رہتے ہوئے چاچا کو بنا رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اب ولی کی کام کیا ہے؟ دراصل ولی کا کام کیا ہے؟ ولی کی منظوری ہونا، وہ سائن وغیرہ تو ایجاب وقبول ایک ریٹنگ کے طور پر ہے۔ دراصل حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ ولی کا منظور ہونا، یعنی کہ باپ کو منظور ہونا کہ میری بچی کا رشتہ میں وہاں پر دے رہا ہوں، اس کی منظوری ضروری ہے۔ اب کوئی لڑکی آپ کے باپ کے رہتے ہوئے رشتہ نہ کرنے کی صورت میں کوئی معاملہ پیش آیا گھر کے اندر، ابھی حالت میں ہم نے دیکھا کہ بچی کو رشتہ منظور نہیں ہے، باپ زبردستی رشتہ کروانا چاہتا ہے، تو شریعت نے باپ کو بھی منع کیا کہ زبردستی شادیوں کے اندر نہیں ہوتی، تو بچی کرتی کیا ہے؟ باپ کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو منا لی، بھائی مان گیا اور مان کر نکاح کے لیے باہر نکل کر آ گئے، قاضی صاحب کو پکڑے اور بھائی کے طور پر ولی بنایا گیا۔ باپ کے رہتے ہوئے بھائی بھی ولی نہیں بنتا جب تک باپ زندہ ہے۔ کسی معاملے میں آپ بحث کر کے باپ کو چھوڑ کر بھائی کے پاس آ رہے ہیں، شریعت تعلیم نہیں دیتی اس کی۔ بالکل باپ کو راضی کرنا پڑے گا آپ کو، یا پھر باپ پوری طرح سے راضی ہے ہی نہیں، کچھ اور معاملہ ہے، اس کا کچھ اور چیز ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا۔ کہیں رشتوں کے اندر آج دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ باپ ولی ہے نہ بھائی ولی ہیں، لڑکیاں خود گھروں سے باہر نکلنے کے بعد اس کی بچی کی ماں یا اس کے اور گھروں کے قریب رشتہ دار خود بچی کو باہر لا کر بھائی کو باپ کو بازو ہٹا کر کسی اور کو ولی بنا کر نکاح پڑھا رہے ہیں۔ یہ بالکل درست نکاح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نکاح کے اندر ولی نہ ہو نکاح باطل ہے۔ ولی کا نکاح میں نہ ہونا، اس کی منظوری نہ ہونا، وہ باطل ہے، باطل نکاح ہے۔ آپ کوئی لڑکی ہو یا کوئی لڑکی ہو یا اس کا باپ ولی بننے کے طور پر ولی بن رہا ہے اس کا باپ، تو دونوں کو شریعت نے تعلیم دی کہ آپس میں رضامندی آپ کی ہوگی، رضامندی آپ کی ہوگی۔ لڑکی کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ باپ کی موجودگی میں باپ کو چھوڑ کر بچی باہر جا کر شادی نہیں کر سکتی، کسی بھی طرح سے اسلام کے اندر گنجائش ہے ہی نہیں۔ باپ سخت ہے، اس رشتے سے منظور نہیں ہے۔ آپ اس بچی کو چاہیے کہ بچی باپ کو سمجھائے گی یا کسی اور طریقے سے ماں باپ کو کسی اور طریقے سے سمجھائے گی، لیکن رہتے ہوئے باپ کے رہتے ہوئے بچی کو باہر جا کر یا پھر بچی ماں کا سہارا لے کر کسی اور کا سہارا لے کر یہ کام کرنا بالکل غلط ہے، درست ہے۔ اور ایسی چیزوں میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ گھروں کے ذمہ دار ہو، کوئی اور قریب رشتہ دار ہوں، باپ ہے بھائی ہے، سب ذمہ دار ہیں، اور بس بچی کا رشتہ کسی جگہ پر کرانا ہے، تو پھر ان لوگوں کو ایسی چیزوں میں غلط کاموں میں ساتھ دینے والے بھی اللہ کے پاس پکڑ میں آئیں گے۔ ایسے کاموں میں خاص طور پر، کیونکہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ حلال اور حرام کا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ولی کی منظوری نہ ہو تو نکاح باطل ہے۔ جب نکاح باطل ہوا تو وہ میاں بیوی بن ہی نہیں سکتے، ان کا نکاح ہوا ہی نہیں، ان کے سامنے جانا، اس سے دیکھنا، ساری چیزیں پھر حلال میں کہاں سے آئیں گی؟ یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہیں، اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ ماں باپ کو بھی اولاد کی رضامندی ضروری ہوگی۔ ماں باپ بھی دیکھیں گے کہ اولاد راضی ہے یا نہیں، اگر اولاد راضی نہیں ہے تو ماں باپ رشتہ نہیں کریں گے۔ بنیادی تعلیم، اگر کسی طور پر بچی اگر کسی کا رشتہ ظاہر کرتی ہے، لڑکا کسی کا رشتہ ظاہر کرتا ہے، تو ماں باپ دیکھیں کہ وہ ان کے لیے خیر ہے یا نہیں۔ اگر خیر نہیں تو ان کو سمجھائیں گے، ماں باپ بتائیں گے کہ یہ معاملہ اگر آپ کریں گے تو آگے چل کر نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، خاندان بدنام ہو جائیں گے، ان کا کردار بتائیں گے، ان کی خامیوں کو بتا کر انہیں سمجھائیں گے ضرور، لیکن زبردستی کے ساتھ شادی کرنا منع ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی، اگر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے باپ نے میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے اور مجھے نکاح منظور نہیں ہے، باپ نے کیا ہے، منظور نہیں ہے مجھے، زبردستی میرے باپ نے میرا نکاح کروایا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تجھے منظور نہیں ہے تو تجھے اجازت ہے کہ تو اس نکاح سے باہر آ سکتی ہے۔ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں رہنا چاہتی ہوں، اسی کے ساتھ رہ لوں گی۔ تو پھر اللہ نے پوچھا کہ جب تجھے اسی کے ساتھ رہنا تھا تو معاملہ لے کر میرے پاس کیوں آئی؟ میرے پاس معاملہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس وقت اس خاتون نے کہا کہ میں معاشرے کے ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ اگر ماں باپ رضامندی نہیں ہے، ماں باپ اگر بغیر زبردستی کے، لڑکی کی رضامندی کے بغیر زبردستی سے نکاح کریں گے تو یہ رشتے، یہ پیغامات ٹوٹ جائیں گے، خلے ہو جائیں گے، طلاق ہو جائیں گے۔ یہ پیغام میں لوگوں کو دینے کے لیے یہاں پر پہنچی تھی۔ تو آج حالت حاضرہ یہی ہے کہ جہاں دیکھو وہاں پر خلا کے معاملے، طلاق کے معاملے بھر چڑھ کر جہاں دیکھو وہاں پر وہ یہی، اس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں نے آج نکاح کے معاملے میں شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے 8 دن میں 10 دن میں آپ دیکھیں گے ایک خاندان میں 2 خاندان الگ ہو رہے ہیں۔
شادی ہو کر 6 مہینے نہیں ہوا، 6 مہینے کے اندر خلا ہوا، طلاق ہوئی، پھر سے دوبارہ لوگوں کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک تو رشتہ یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملا، ایک لڑکی کے 1 سال کے اندر 3 نکاح ہوئے، پہلا نکاح ہوا ٹوٹ گیا، دوسرا نکاح کیے، پھر وہ معاملہ نہیں صحیح سنبھلا تو باپ نے کسی اور جگہ پر نکاح کیا۔ یہ ایک مذاق بن چکا ہے، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ذریعہ۔ اللہ نے کہا لتسکنوا الیہا، ہم نے تمہاری زندگی کا سکون اس میں ہم نے رکھا ہے۔ اس زندگی کے سکون کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، کوئی معمولی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تعلیمات پر جو شریعت نے ہمیں اس معاملے کے اندر تعلیمات سکھائی ہیں، ان تمام تعلیمات پر کما حق ادا کرنے کے لیے ہم سب توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔